جو 40 لوگ تھے جو دور دور کے بھی رشتہ دار تھے، جو جاننے والے تھے، ان کے نام کے اوپر یہ پیسہ جو ہے وہ واپس لایا گیا۔ یہ سارا جو کیس تھا، سارا جو معاملہ تھا، اسحاق ڈار نے 2000 میں میجسٹریٹ کے سامنے حلفاً اپنا جو بیان کیا، جو انہوں نے جرم کا اعتراف جرم کیا، اس میں انہوں نے ایک ایک ڈیٹیل اس کی جو ہے وہ بتائی۔ اس کے بعد کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ پرویز مشرف صاحب کی انویسٹیگیشن جاری نہ رہ سکی، ایک NRO مل گیا شریف فیملی کو، انہوں نے معافی مانگی، اور سعودی گورنمنٹ اس وقت کی جو تھی ان کے ذریعے پاکستان میں اس وقت جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے قائل کیا یا جو بھی کیا، NRO لیا اور NRO لے کے وہ چلے گئے۔ اب یہ حدیبیہ کا میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمام بعد کے جو کرپشن ماڈلز ہیں ان میں ایگزیکٹلی یہی سکیم فالو کی گئی۔ مثلاً یہ میرے سامنے ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ، ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایگزیکٹلی یہی کیا گیا جو حدیبیہ پیپر ملز میں کیا گیا۔ حسین نواز نے تقریباً 1,26,768 یوروز بھیجے۔ پھر انہوں نے جو اوورال رقم بھیجی وہ تقریباً 1,16,56,00,000 روپیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو TT کے ذریعے بھیجی، جس میں سے پھر نواز شریف صاحب نے وہ رقم اس میں سے 82 کروڑ روپیہ مریم نواز بی بی کو دیا، اور مریم نواز نے اس سے پھر ایگریکلچر لینڈ خریدی۔ سو ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایگزیکٹلی وہی کیا گیا، پیسے باہر گئے، TT سے پیسے واپس آئے، اور وہ پیسے پھر خاندان میں تقسیم ہوئے۔ اس کے بعد ایک جو ان کے پیٹی بند بھائی آصف زرداری صاحب نے کیا، آصف زرداری صاحب نے نئی انوویشن دے دی اس سارے معاملے کو۔ انہوں نے یہاں پر تو جعلی اکاؤنٹس کھلتے تھے اور ان اکاؤنٹس کی بات آتی تھی، زرداری صاحب نے پورا بینک ہی اپنا خرید لیا، اور اس کے بعد ایک پورا نیٹ ورک بنایا گیا سندھ کے اندر، جہاں پر جعلی اکاؤنٹس کریٹ کیے گئے۔ آپ کے سامنے وہ سارے اکاؤنٹس آئے، جس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی فیصل آباد میں فالودہ بیچتا تھا تو اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ کی ٹرانزیکشن ہو گئی، کوئی اکاؤنٹ جو تھا وہ کچھ کرتا تھا، سارے لوگ جو تھے وہ انسگنیفیکنٹ لوگ تھے، کوئی مالی تھا، کوئی ڈرائیور تھا، کوئی کچھ تھا، ان سارے جو اکاؤنٹس میں، ان سارے جو گارڈز کے اکاؤنٹس میں، اپنے ڈرائیورز کے اکاؤنٹس میں، یہ تمام جو دور سے بھی جو ان کے پاس سے گزرا اس کے نام کے اوپر ایک اکاؤنٹ کھل گیا۔ اس اکاؤنٹس کی جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا 5000 کے قریب اکاؤنٹس جو ہیں وہ FIA نے انویسٹیگیٹ کیے، ان میں سے 32 اکاؤنٹس پتہ چلا کہ ان سب اکاؤنٹس کے اوپر وہ 32 اکاؤنٹس ہیں۔ ان 32 اکاؤنٹس سے بلاول بھٹو صاحب کے اخراجات ان کے جہاز کے وہ بھی ان سے نکلتے رہے، ایان علی کے ٹکٹس بھی اسی اکاؤنٹ سے پیش ہوتے رہے، بلاول ہاؤس کا خرچہ بھی انہی اکاؤنٹس سے جاتا تھا، اور تو اور بختیور بھٹو کی جو برتھ ڈے منائی گئی اس کا خرچہ بھی انہی اکاؤنٹ سے جاتا تھا۔ ایک پورا نیٹ ورک انہوں نے کریٹ کیا، اس نیٹ ورک سے، جعلی اکاؤنٹ سے یہ پیسے جو تھے وہ آتے تھے، ٹھیکیداروں سے آتے تھے، بہت سارے پیسے باہر جاتے تھے، اور باہر سے دوبارہ TT لگ کر کے واپس آتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے۔ اس سارے نیٹ ورک میں آپ کو معلوم ہے اومنی گروپ شامل تھا، جو کانٹریکٹرز ہیں، ٹھیکیدار ہیں سندھ میں، وہ لوگ شامل تھے۔ PSDP جو سندھ کے لوگوں کا جو پیسہ تھا، وہ سارے کا سارا پیسہ زرداری اینڈ کمپنی نے اپنے ان اکاؤنٹس کے ذریعے ریزرو کیا اور پھر ان کو استعمال کیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پکڑے تو گئے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ معاملہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کتنا آگے چلتا ہے۔ اب آئیے اس پس منظر کو سامنے رکھیے، اور اب آئیے شہباز شریف صاحب کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کی طرف۔ ایک انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اس انویسٹیگیشن کا جو مقدمہ تھا وہ تھا ایسٹس بیونڈ مینز کا، یعنی آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی ایک
انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہوئی. یہ 2018 اکتوبر 2018 میں یہ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو اچانک پتہ چلا کہ نومبر میں شہباز شریف صاحب کی ساری فیملی آہستہ آہستہ ملک سے باہر سے جانا شروع ہو گئی. لہذا سب سے پہلے علی عمران ملک سے باہر چلے گئے جو ان کے داماد تھے, پھر سلمان شہباز صاحب باہر چلے گئے, پھر نصرت شہباز جو شہباز شریف صاحب کی بیگم ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی. تو اچانک یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا. اتھارٹیز نے یہ نوٹ کیا کہ 200 سوئفٹ میسیجز کریٹ ہوئے. اب سوئفٹ میسیجز کیا ہیں؟ 200 کے قریب اتھارٹیز نے نوٹ کیا کہ سوئفٹ میسیجز بینکس کے کریٹ ہوئے ہیں. سوئفٹ میسیج جو ہوتا ہے وہ ایک الیکٹرانک میسیج ہوتا ہے جو انیشیٹ کرتا ہے بینک فار دا ٹرانسفر آف فنڈس, کہ فلانا اکاؤنٹ سے اتنے پیسے فلانے میں ریمٹ ہو گئے ہیں, آپ اس کو شو کر دیں. اس کو سوئفٹ میسیج کہتے ہیں, اور اس کو ہی آپ بعد میں ٹی ٹی کہہ دیتے ہیں کہ ٹی ٹی جو ہے وہ لگی ہے. یعنی میسیج اگر آپ کا یو اے ای میں یو کے میں ایک بینک میں پیسے آئے ہیں تو وہ بینک یہاں کے بینک کو میسیج بھیجے گا کہ اس اکاؤنٹ کے اتنے پیسے میرے پاس آ گئے ہیں, آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں. ہم دیکھا گیا کہ 200 سوئفٹ میسیجز جو ہیں وہ جنریٹ ہوئے, اور $26 ملین جو ہیں وہ شہباز شریف فیملی جو ہے اس کو ٹرانسفر ہوا. $26 ملین حمزہ شہباز کی 95% جو ٹوٹل ڈکلیئرڈ انکم ہے, ویلتھ ہے یا ایسٹس ہیں, اس کا 95% ٹی ٹی سے آیا. سلمان شہباز صاحب کا 99% ٹی ٹی سے آیا. نصرت شہباز صاحبہ کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے اس کی 85% جو ہے وہ ٹی ٹی سے آیا, اور جو باقی ڈاٹرز ہیں یہ بیٹیاں ہیں ان کا جو 100% ہے وہ ٹی ٹی سے لگ کے آیا. سو آپ اندازہ لگائیے کہ 200 کے قریب سوئفٹ میسیجز جنریٹ ہوئے, ٹی ٹی جنریٹ ہوئی, اور پتہ یہ چلا کہ تمام ہی انکم ان کی جو ہے وہ ٹی ٹی سے آلموسٹ آ رہی ہے. ان کا کوئی $1 بھی پاکستان میں وہ نہیں کما رہے تھے. شہباز شریف صاحب اس تمام عرصے میں ان کی صرف ایک ڈکلیئرڈ انکم تھی, اور وہ تھی چیف منسٹر کی حیثیت سے جو وہ تنخواہ لے رہے تھے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی کوئی اور انکم نہیں تھی. لیکن اس سارے معاملے کے اصل بینیفیشری کون تھے؟ وہ شہباز شریف صاحب. وہ کیسے تھے؟ شہباز شریف اپنی بیگم صاحبہ کے لیے انہوں نے, جو تیمینہ دورانی صاحبہ کے لیے انہوں نے 3 اپارٹمنٹس خریدے. اس کا کیا نام ہے؟ وسپرنگ پائن. وسپرنگ پائن ایک اسلام آباد کے قریب ایک مارگلہ ہلز کے اوپر ایک جگہ ہے, وہاں پہ 3 اپارٹمنٹس خریدے, اور اس کا جو پیسہ تھا وہ ٹی ٹی کے ذریعے نصرت بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا. نصرت بی بی کے اکاؤنٹ سے اس کی جو ہے وہ پیمنٹ. اسلام آباد ڈی ایچ اے فیز 5 میں انہوں نے ایک اور گھر خریدا. یہ گھر بھی جو تھا اس کی پیمنٹ ٹی ٹی سے ہوئی. اس کے ساتھ 96H ماڈل ٹاؤن جو کیمپ آفس رہا سارے دور میں, آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کا, اس کی جو ریکنسٹرکشن ہوئی وہ بھی ٹی ٹی کے پیسوں سے ہوئی. 87H ماڈل ٹاؤن خریدا گیا, اس کی بھی جو پیمنٹ ہے وہ ٹی ٹی کے پیسوں سے ہوئی. ڈی ایچ اے فیز 5 لاہور میں تیمینہ دورانی صاحبہ کے لیے گھر خریدا گیا, اس کی پیمنٹ بھی ٹی ٹی کے پیسوں سے ہوئی. اس کے ساتھ ایک اکاؤنٹ میں 2008 میں شہباز شریف صاحب کو نصرت بی بی نے پیسے دیے تاکہ وہ اپنی لگژری کار کی کسٹم ڈیوٹی پے کر سکیں. اچھا, اب یہاں پر ایک بات آپ ذرا نوٹ کیجئے گا, یہ آپ کے سامنے جو ٹرانزیکشنز بھی ہیں جو آ رہی ہیں, ان میں سے کوئی بھی جو یہ جو پیسہ پاکستان آیا ہے, یہ پیسہ صرف اس وقت آیا ہے جب ان کو کسی چیز کی ضرورت تھی. مثلا حمزہ شہباز کو پیسے آئے, آپ نے وہاں پہ مرغی خانہ لگانا ہے تو حمزہ شہباز کو پیسے آ گئے.
آپ نے ڈیری فارم بنانا ہے تو سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے. آپ نے کوئی پیمنٹس کرنی ہے, کوئی گھر خریدنا ہے تو پیسے آ گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ صرف فریکشن آف منی ہے جو باہر پڑا ہوا ہے. یہ جو پیسے یہاں $26 ملین آئے ہیں یا اس کے علاوہ جو پیسے آئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے اپنے 2 گھر بھی لنڈن میں ڈکلیئر کیے, جس کا کوئی ثبوت ابھی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا پیسہ کہاں سے ادا کیا. یہ جو سارا پیسہ جو پاکستان آیا ہے یہ بنیادی طور کے اوپر صرف جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چونگے کا پیسہ ہے, یہ چونگا آیا ہے یہاں پہ. انہوں نے اپنا اصل پیسہ اب بھی پاکستان سے باہر رکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر باہر سے پیسے آ رہے ہیں اور ان کا لیجٹیمیٹ بزنس ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے یہ پیدا ہوا کہ 200 ٹی ٹی یا سوئفٹ میسیجز جو جنریٹ ہوئے ان میں اب تک تقریباً 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے جنہوں نے وہ پیسے بھیجے. 70 کے قریب لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے جنہوں نے یہ پیسے شہباز شریف, نصرت شہباز, سلمان شہباز, حمزہ شہباز اور بیٹیوں کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھیجے. وہ لوگ کون ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں. منظور ایک میرے حلقے سے پنڈ دادن خان سے تعلق رکھتا ہے. وہ پنڈ دادن خان میں پاپڑ بیچتا ہے اور اس منظور پاپڑ والے نے $1 ملین جو ہے وہ اس کی ٹی ٹی لگوائی ان اکاؤنٹ. اسی طریقے سے محبوب علی یہ صادق پلازا کے سامنے ریڑھی لگاتا اور اس نے تقریباً $7 لاکھ کی ٹی ٹی لگائی ان اکاؤنٹس میں. رفیق ایک اور آدمی ہے جس نے ان کے نام ٹی ٹی لگوائی, بٹ حیرت انگیز طور کے اوپر جو شناختی کارڈ رفیق کا استعمال کیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفیق جو ہے وہ تو کئی سال پہلے مر چکا تھا یہ ٹرانزیکشن ہونے سے. اور اسی طرح سے باقی سارے اکاؤنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آتے رہے ہیں, آ رہے ہیں. سو تمام جو لوگ جو ٹی ٹی لگوا رہے تھے, جو یہاں پر پیسے بھجوا رہے تھے, وہ بنیادی طور کے اوپر نان ایگزسٹنٹ ہیں, وہ جعلی ہیں, یا ان میں سے 14 لوگ تو ایسے ہیں جو گوسٹ ہیں, یعنی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, اور باقی جو سارے لوگ ہیں وہ فیک ہیں. یعنی 2 طرح کے لوگوں نے ان کو پیسے بھیجے, ایک ان لوگوں نے جن کا وجود ہی نہیں ہے, اور دوسرا ان لوگوں نے جو بھیجنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. لہٰذا جب یہ مقدمات آپ کے سامنے آئے اور پتہ یہ چلا کہ شہباز شریف صاحب جو بڑی انگلی لہرا کے کہتے تھے کہ میرا 1 روپیہ بھی غلط ثابت ہو گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, دراصل ان کے پاس 1 روپیہ بھی اپنا نہیں, سارے ہی پیسے ماشاءاللہ اصل میں میرے اور آپ کے پیسے. اب یہ آپ کے سامنے ایک خلاصہ تھا جو میں نے یہ سارا آپ کے سامنے رکھا ہے. شروع حدیبیہ سے ہوا, حدیبیہ سے ہوتا ہوا یہ ہل میٹل پہ گیا, ہل میٹل سے ہوتا ہوا یہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹس پہ گیا, اور اب آ کر کے یہ شہباز شریف. اب یہ قوم ظاہر ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ کنکلوڈ ہونا چاہیے, یہ آگے بڑھنا چاہیے. میں پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا, میں نے عرض کی تھی, کرپشن کے خلاف لڑنا صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تمام اداروں کی, تمام لوگوں کی, پاکستان کا درد رکھنے والے تمام طبقات کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جنگ لڑیں. اتنے بڑا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے, یہ پیسہ پاکستان کے بچوں کا پیسہ تھا, پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا. آج جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کی اگر وجہ آپ نے دیکھنی ہے تو بھی یہی 3 خاندان ہیں. اگر آج پاکستان میں ڈالر سٹیبل نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہی 3 خاندان ہیں. اگر آج پاکستان کو باہر کی دنیا میں مسائل کا سامنا آ رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی 3 خاندان ہیں. باقی فیصلہ آپ خود کر لیجئے. جی جناب. میں صرف فواد نے بڑا اچھا اس کو آپ کے لیے مختصر خلاصے میں بیان کر دیا. میں صرف 2 چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کے سوال لیتے ہیں.
ایک جو آخر میں فواد نے بات کی اس سے میں شروع کرتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہاں سے گیا ہے، یہ بات کہاں سے ہمارے سامنے آتی ہے؟ یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں 2 ملزمان پیش کیے گئے تھے ہفتہ پہلے، قاسم قیوم اور فضل داد عباسی، جن کو جب پیش کیا گیا تو اس فیصلے کے اندر جج صاحب تیسرے صفحے پہ لکھتے ہیں، میں صرف 4 سطریں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ It is also averred in the application that accused Qasim Qayyum was running an illegal foreign exchange business in Sadiq Plaza. جیسے ابھی آپ نے سن لیا فواد سے، صادق پلازا کے سامنے ریڑھی والے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی بھی ٹیٹیاں لگوا دی۔ اینڈ علی ٹاور MM عالم روڈ فرام 2005 to 2018۔ علی ٹاور کس کا ہے یہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں، علی عمران کا ہے، اس کا بھی کیس اس کے اوپر چل رہا ہے، ملک سے مفرور ہے۔ He used to collect، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، He used to collect cash from the office of Suleiman Shahbaz Sharif at 55K Model Town Lahore along with his employees and arrange fake fictitious foreign remittances۔ یعنی کہ وہ کیش سے بھری بوریاں بیگز لے کے جاتا تھا 55K ماڈل ٹاؤن سے، اور وہ پھر ٹیٹیاں لگوانے کے لیے ان ٹیٹیوں والوں کے پاس لے کے جاتا تھا تاکہ انہی کے اکاؤنٹس میں ٹیٹیاں لگوائی جا سکیں۔ اچھا، اس کے بعد سب سے زیادہ اس کے بعد آگے پھر اس کا پورا دیا گیا ہے کہ ان کی فیک اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان ریڈی والوں کے ساتھ، کہ ان کی آئی ڈیز استعمال کی گئی ہیں یہ ٹیٹیاں لگوانے کے لیے۔ اب دیکھیے کل ایک ایشو کھڑا ہوا اور سب سے پہلے تو ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے کوئی خواتین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے، وہ فوراً کلیریفیکیشن آ گئی، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، ایک سنسنی پھیلا دی گئی۔ دیکھیں، خواتین مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، قانونی نقطے سے میں بات کروں گا۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر نصرت صاحبہ جو بڑی قابل احترام ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں ملینز آف ڈالرز کی ٹیٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ تمام ٹیٹیاں لگانے والے وہی ہیں جو حمزہ کو بھی لگا رہے ہیں اور سلیمان کو بھی لگا رہے ہیں، اور یہی قصہ اگر ان کی صاحبزادیوں کا ہے، اور اگر اب نیب محض ان سے سوال نہیں کرے گا تو قانونی طور پہ کل یہ انہی کے ڈیفنس لائرز کورٹ میں بات اٹھائیں گے کہ کیا آپ نے ان سے پوچھ گچھ کی تھی، کیا آپ نے ان سے سوال کیا تھا۔ آپ کو پاناما کی بات یاد دلا دیتا ہوں، ابھی یہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کا جب مقدمہ تھا تو مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ میں کیا ڈیفنس لیا تھا؟ ان کا یہی ڈیفنس تھا کہ نیب نے ہم سے بلا کے پوچھا نہیں، تو نیب تو اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، کو بلا کے ان کو پوچھ رہی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے، ان کا بھی کردار دیکھیے کہ آپ کیوں گھر کی خواتین جو کہ پوری دنیا جانتی ہے، گھریلو خواتین ہیں، قابل احترام ہیں ہمارے لیے، ان کے نام پہ آپ ملینز آف ڈالرز جب منگوائیں گے تو تحقیقاتی ادارے ان سے سوال کرنے کا تو حق رکھتے ہیں۔ باقی گرفتاری کی بات تو میں سمجھتا ہوں ہمارے قانون میں بھی اس کی نہیں ہے، ہماری عدلیہ یہ کہتی ہے، ہماری جورسپروڈنس یہ کہتی ہے کہ یہ گرفتاریاں خواتین کی نہیں کرنی چاہیے اور غیر ضروری تصور کی جاتی ہیں۔ صرف میں 2 چیزیں عرض کر دوں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو فواد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ تھیم ایک ہی ہے۔ ان 10 سالوں میں جب آپ کا قرضہ 35-36 ارب ڈالر سے 97 ڈالر تک چلا گیا، تھیم چوری اور مار لوٹ کی تھی، اور اس کے لیے جو میتھڈ یوز کیے گئے وہ جال سازی کے سیم تھے۔ لیکن اس کیس میں جب میں یہ دیکھ رہا تھا چیزیں، اور یہ جو میں ٹیٹیاں دیکھ رہا ہوں، تو جو چیز سب سے زیادہ مجھے نظر آتی ہے، اور یہ میڈیا پہ رپورٹ بھی ہو چکی ہے، کہ ایجنٹ بھی صاف استعمال کر رہے ہیں سیم والے۔ اب وہ جو مشتاق چینی والا ہے جس کا 600 ملین پکڑا گیا ہے، ٹی پکڑی گئی ہے 60 کروڑ کی، وہ برلاس ٹریڈنگ اس کو پیسے بھیج رہی ہے۔ اب برلاس ٹریڈنگ کا نام بڑا سنا ہے، برلاس ٹریڈنگ کا نام جو فیک اکاؤنٹس اومنی کے اندر JIT ہے، تو وہاں ان زرداری صاحبان کو بھی وہ برلاس ٹریڈنگ والا پیسے بھیج رہا تھا۔ کل میں دیکھ رہا تھا، کل ایک اور نام کل اوپر کے سامنے آیا، جیو کے اوپر شاید یہ رپورٹنگ ہو رہی تھی، یہ ہے زرونی ایکسچینج۔ زرونی ایکسچینج کا نام فیک JIT، اومنی JIT میں بھی فیک اکاؤنٹس میں پیسے بھیجنے والا وہ ایک کمپنی ہے۔ یہ دبئی کی فیک کمپنیز ہیں، اور ان کے کاغذات جب سامنے آئیں گے تو یہی لوگ آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ یہ شیل کمپنیاں ہیں جو صرف منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 2 بڑے اہم سوال ہیں اس کے اندر، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو سب سے بڑی بات ہے کہ حمزہ صاحب نے یا سلیمان سے بھی کل لنڈن میں کچھ میڈیا کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے، تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے انہوں نے نیب کو جواب دینے سے انکار کیا تھا۔ لیکن حمزہ صاحب نے بھی ابھی پریس کانفرنس ٹھوکی جا رہے ہیں، ایک بھی کوشچن کا اسپیسیفک جواب نہیں دیتے کہ منظور پاپڑ والا کون ہے، رفیق مرحوم کون ہے جس کے مرے ہوئے انسان کی بھی ٹیٹیاں لگ گئی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈیفنس لیا جائے گا. میں آج آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں وہ ڈیفنس کیا لیں گے. ایک تو ڈیفنس آئے گا جی کہ جی جو یہ حمزہ صاحب ہیں ان کی جو جتنی ٹیٹیاں ان کے اکاؤنٹ میں لگی ہوئی ہیں وہ ان کے 2008 سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں 2007 سے پہلے کی ہیں. تو ایک تو میں تصحیح کر دوں کہ ان کی ٹیٹیاں جو ہیں وہ 2008 تک ہیں, جب تک یہ اسمبلی کے ممبر نہیں بن گئے. ایون کیمپین کے پیسے بھی ٹیٹیوں سے ہوئے ہیں, اس کا بھی سارا ثبوت موجود ہے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے, یہ جو منظور ان کا بڑا اچھا جاننے والا پاپڑ والا جو اتنا امیر آدمی تھا, وہ حمزہ سے سلیمان پہ شفٹ ہو جاتا ہے. یہ وہی ماڈل ہے 80 کی دہائی کا. آپ یاد کریں جب بڑے بھائی سیاست میں آئے تو چھوٹے بھائی نے اتفاق فاؤنڈری سنبھالنا شروع کر دی, تو ادھر بھی ٹیٹیاں شفٹ ہو گئی. اور اس کے بعد یہی ٹیٹیاں جو تھی وہ سلیمان شہباز اور نصرت صاحبہ کے اکاؤنٹس کی طرف ٹرانسفر ہو گئی. دوسرا ایک بات کی جاتی ہے یا کی جائے گی کہ جی یہ تو ٹیٹیاں لگوانا نارمل بزنس پریکٹس ہے. دیکھیں جو باہر سے پیسہ ریمیٹنس آنا ہے, اگر وہ جینوئن ریمیٹنس ہوگی, جینوئن ریمیٹنس کیا ہوگی, صرف ایک تقاضا ہے قانون کا, ریمیٹنس بھیجنے والا کوئی جیتا جاگتا صاحب حیثیت شخص ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو وہ 70 سے زائد لوگ جن کی فیک آئیڈینٹیز استعمال ہوئی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے, الٹا ہمارا مقدمہ ان کے اوپر داخل کرے. تو یہ اچھا ابھی تک جو ٹی ٹی سامنے آئی ہیں سن 2007 سے ہے, کیونکہ پاکستان میں اینٹی منی لانڈرنگ قانون کا اطلاق 2007 سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ 2 آفینسز کمٹ ہو گئے ہیں, ایک ایسٹ یعنی کہ آمدن سے زائد ساسوں کا, اور دوسرا اس کے اندر منی لانڈرنگ کا. کیونکہ جب آپ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں فیک آئیڈینٹیز کے اوپر یا مس یوز آف آئیڈینٹیز کر کے, تو آپ منی لانڈرنگ کمٹ کر رہے ہیں, بیکاز یہ ایویڈنس بھی موجود ہے کہ پیسہ یہاں سے کیش کی صورت میں بھیجا جاتا تھا. ان کی بھی کوئی ایان علی سامنے آ جائیں گی تو وہ بھی وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا. لیکن یہ 2 چیزیں ہیں جو ان کی طرف سے آ رہی ہیں, اس کا بھی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوال یہ جو آپ نے بتایا جو اربوں روپے کی جو چالیے اکاؤنٹس کے لیے اس ملک کے غریب ملک کا پیسہ ملک سے باہر بھیجایا گیا, اور آج حالت یہ ہے کہ اس ملک میں غریب اور عام آدمی جو ہے وہ برے حالات میں. تو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے جس طرح آپ نے ہاتھ ڈالا, تو یہ باہر سے یہ ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ کب تک یہ رزلٹ لوگ دیکھیں گے کہ ان کا پیسہ آئے گا باہر سے جو جاری اکاؤنٹس کے لیے. دونوں پارٹیز ہیں. اور دوسری طرف جو کرپشن کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں, اپوزیشن دباؤ بڑھا رہی ہے بڑے ٹیکنیکل انداز میں, اکٹھی ہو رہی ہے اپوزیشن, اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے میں نے پہلے آپ کو جس طرح سے عرض کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے, پی ٹی آئی نے, ہم نے ایک واضح سیاسی موقف اختیار کیا ہے, اور ہمارے سیاسی موقف کی وجہ ہی ہے کہ آج پاکستان میں کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑا ایک سوچ پیدا ہوئی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کرپٹ نظام کے خلاف ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے, ہم کئی دوسرے ملکوں نے جو طریقے لیے ہیں ہم پاکستان میں وہ نہیں لے سکتے. لہٰذا یہی میں نے ریکویسٹ پہلے بھی کی تھی کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی اکیلی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تمام اداروں کی اور قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کرپٹ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا گھیرا تنگ کرنے میں حکومت کی مدد کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر جس طریقے سے معاملہ جا رہے ہیں, شفاف معاملہ جا رہے ہیں. دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تفتیش یہ ہوتی تھی کہ کسی کو پکڑ کے مار لیتے تھے, وہ بیان لے لیتے تھے. یہاں تو کوئی بندہ تو ہے ہی نہیں, یہاں تو کاغذات ہیں, ڈاکومنٹس بول رہے ہیں. جس طرح سے شہزاد نے ابھی آپ کے سامنے جو ساری چیزیں رکھی ہیں وہ ڈاکومنٹس ہیں. کوئی کسی کا جو ہے یہ تو نہیں کہ کسی پہ کوئی تشدد کر کے کوئی جو ہے لے لیا ہوگا. سو بالکل ٹرانسپیرنٹ شفاف مقدمات ہیں ان کے خلاف, کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیسے واپس آئیں گے. آپ نے جو چیزیں دکھائی ہیں تو آپ کو تو یہ خیال ہے کہ یہ بڑی مستند ہیں, لیکن کورٹ سے تو ضمانتیں مل رہی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیس صحیح طریقے سے لڑا نہیں جا رہا ہے, تفتیش میں کوئی مسائل؟ شہزاد آپ اس کا جواب دیں. کنٹمپٹ میرے کو لگا. دیکھیں عدالت کے معاملے میں ہم زیادہ نہیں بول سکتے, لیکن میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پری اریسٹ بیل جو ہے یہ ایک اس کی بڑی لمیٹڈ گراؤنڈز ہوتے ہیں. ویسے ہم تینوں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک ہوتی ہے پوسٹ اریسٹ بیل. اب میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں بغیر نام لیے کہ لاہور میں ہی کچھ پوسٹ اریسٹ بیلز کی تاریخیں پڑھ رہی ہیں, اور وہاں تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے, جبکہ پری اریسٹ بیل جس کی بہت لمیٹڈ گراؤنڈز ہوتی ہیں اور اتنا ایویڈنس ہونے کے بعد
پری ریسٹ بیل ہو جاتی ہے، ہم بھی اس پہ حیران ہیں. لیکن چونکہ یہ پروسیکیوشن نیب کر رہی ہے، نیب کو اگر لگتا ہے یا ہم عوام کو جس طرح سے ہے کہ اگر اتنے شواہد ہیں تو گرفتاری عمل میں کیوں نہیں آ رہی، تو نیب کو لازماً اپنی پروسیکیوشن بہتر کرنی چاہیے. کوئی اگر بڑا وکیل ان کو چاہیے تو اسے کھڑا کرنا چاہیے. حکومت جو کام کر سکتی ہے ان کو فنڈز پرووائڈ کر سکتی ہے، وہ چیزیں ان کو پرمیشنز اگر چاہیے تو وہ گورنمنٹ دے سکتی ہے. اس کے لیے ہمارا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا پورا تہیہ ہے کہ جو بھی تحقیقاتی ادارے، چاہے نیب ہو، ایف آئی اے ہو، کوئی پولیس ہو، ہم ان کے لیے پوری اسسٹنس کے لیے تیار ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ سوال پوری عوام کا بڑا جائز ہے اور یہ بڑا ایک لاجیکل سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو تو پری اریسٹ بیل مل جاتی ہے اور کچھ کی پوسٹ اریسٹ بیل بھی نہیں ہوتی تاریخیں لگنے کے باوجود. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ حلقوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ڈیموکریسی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے تو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسے موقع پر ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ آپ کی حکومت کو ابھی ایک سال بھی پورا نہیں ہوا؟ اور دوسری یہ بتائیے گا کہ جو لیگ کی حکومت کے دور میں کچھ اہم عہدوں پر اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں تو ان کی جانب سے سابق وزیر خزانہ ساگدار کو کچھ کلاسیفائڈ انفارمیشن فراہم کی گئی ہیں، تو کیا کوئی سوال سے تحقیقات کی جائیں گی؟ یہ سیکنڈ سوال کا جواب آپ دے دیں. دیکھیں جو کلاسیفائڈ انفارمیشن تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ساگدار صاحب کے پاس مفروضوں کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو معیشت کی آج جو اگست کے اندر تباہی تھی، جو ہمیں معیشت کو ریسکیو کرنا پڑا، اتنا بڑا جو فائنینسنگ گیپ کھڑا ہوا تھا، کوئی ایک اکانومسٹ ابھی تک مجھے نہیں ملا ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو جس نے اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز کی تائید کی ہو یا ان کو براہ راست ذمہ دار نہ ٹھہرایا ہو. نون لیگ کے جو ارسطو ہیں ان کو زیادہ چھوڑ دیں آپ. نون لیگ کے ارسطوؤں کے علاوہ کوئی ایک معاشی ایکسپرٹ ایسا نہیں ہے جو یہ اس وقت آج پاکستان میں نہیں کہہ رہا کہ براہ راست ذمہ دار جو ہے آج کی معیشت کی تباہی کا وہ اسحاق ڈار ہے. یہاں تک کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ جو ماضی کی جو میکرو اکنامک امبیلنسز تھے، اتنے بڑے بڑے خسارے جو پیدا کیے، وہی ذمہ دار ہیں کہ آج جو معیشت کے اندر مشکلات جو ہیں وہ سامنے. الحمدللہ ہم نے معیشت کو اس نہج سے ریسکیو کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو فارن ایکسچینج ریزروز پچھلے ادوار میں گر رہے تھے ان کی گراوٹ میں بھی کمی آئی، بلکہ وہ بڑھنا شروع ہوئے. ہم نے تمام اپنی ڈیٹ ری پیمنٹس بھی کی اور ہمارا جو فارن ایکسچینج جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے 5 سال سے بتدریج بڑھ رہا تھا اس کے اندر کمی آنی شروع. ڈار صاحب کے پاس کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں ہے، یہاں تک کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ اکثر کام کرتے بھی تھے جو اس وقت ہمارے ساتھ بھی کچھ موجود ہیں وہ بھی ان کے سخت ان کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں. دوسرا وہ جو پریزیڈینشیل فارم والی آپ بات کریں وہ غیر سنجیدہ بات ہے. دیکھیے آئین جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی آئین کی وہ اس کا متفقہ ہونا ہوتا ہے. 1973 کا آئین ایک متفقہ آئین ہے اور اس وقت تو بڑے بڑے معمولی باتوں کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا تو اتنے بڑے آئین کے اوپر کون ہو. لہٰذا وہ غیر سنجیدہ بحث ہے. سوشل میڈیا پہ ایسی بحثیں چلتی رہتی ہیں، میرا نہیں خیال اس کی کوئی اہمیت. فواد چودھری صاحب جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ اداروں کو ساتھ دینا ہوگا، اداروں کو کام کرنا پڑے گا، اور وزیر اعظم عمران خان بھی یہ بات متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ جو نیب ہے وہ چھوٹے چوروں پر جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہی ہے اور جو بڑے مقدمے ہیں ان کو اس کیسز کی طرف نہیں جا رہے. تو پھر آپ بتائیں جب نیب اور دیگر ادارے حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے یا عدم تعاون ہے تو آپ کا جو وعدہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا ہے تو وہ کیسے واپس لائیں گے؟ نہیں بالکل شہزاد نے بھی صحیح بات کی. شہباز شریف کو چھوٹا کیس تو نہیں ہے. نیب نے اپنا کردار ادا کیا. ٹو بی فیئر وتھ یہ جب سے چیئرمین صاحب آئے ہیں، جاوید اقبال صاحب آئے ہیں، نیب نے کافی حد تک بہت حد تک جو ہے وہ اپنا ایک بڑا کردار ادا کیا. بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے امیر، اور یہ صرف پاکستان میں آپ کو نہیں، آپ امریکہ میں دیکھیں او جے سمپسن جیسا اس کو کتنا عرصہ لگ گیا سزا دلوانے میں. اگر آپ دیکھیں مرڈوک دیکھیں ان کو کتنا ہوا. پھر یہ ہمارے جو اتنے بڑے بڑے جو سارے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ان کو سزائیں دلوانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، نظام میں لوگ ان کے فٹ ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آئی وڈ سے جو نیب ہے اس نے کافی حد تک اپنا کام کیا ہے. لیکن کیس ٹو کیس ہمارے ان سے شکایتیں بھی ہوتی ہیں، کیس ٹو کیس ان سے گلے بھی ہوتے ہیں. لیکن اوور آل میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ عمران خان کمیٹڈ ہے، پاکستان کا وزیر اعظم اس کے اوپر کمیٹڈ ہے، جو پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر ہے. صرف وزیر اعظم ہی نہیں ہے عمران خان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. اس لیے پرائم منسٹر صاحب کا چونکہ ویژن ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم کامیاب ہیں. آخری سوال ہے صاحب.
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि नैब का कल का एलामिया और फिर उसके बाद आपका जवाब, क्या नैब अगर आपके बयानात और जो उन्होंने इतराज़ात आए किए हैं उसकी तहकीकात अगर शुरू करता है तो आप उसमें पेश होंगे, और आप समझते हैं कि नैब अगर हुकूमत के हवाले से तहकीकात कर रहा है तो और पैमाना है, और अगर अपोजिशन के लोगों के लिए कर रहा है तो और पैमाना है? गैर संजीदा सी बात है कोई ऐसा मैं नहीं इसमें है। कर देता हूँ, जो फवाद चौधरी साहब का बयान था वैसे नैब के खिलाफ नहीं था, हाँ, ही और नहीं। दूसरा ये है कि अगर उस पर तहकीकात हो भी नहीं सकती क्योंकि जुरिस्डिक्शन कुछ हो रहा है, वो तो बयान के ऊपर तो तहकीकात नहीं हो हमारा सकती। एनीवे जी नैब हम हाजिर हैं, हम तो और दूसरा ये है कि सबसे पहले सवाल से भी मुंसलिक है, जैसी हमें इकॉनमी मिली है वैसे ही इदारे भी हमें मिले, इदारे भी मिले, उनमें भी वही मसाइल हैं, जिस तरह इकॉनमी को बेहतर कर रहे हैं उस तरह से इदारे भी बेहतर हो रहे हैं। सारे इदारों को बेहतर नहीं, ऐसा करने की नहीं। जरूरत है, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी।